عزیز طلباء و طلبات السلام علیکم۔ اردو فورم میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو کلاس ششم کا سبق نمبر 2 جو کہ نظم نعت ہے کہ مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو سلیبس ہم پڑھ رہے ہیں یہ آفاق سن سیریز کا ایک نیا ایڈیشن ہے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ سوالات کے جوابات لکھیں۔ تو پہلے سوال کا جواب ہے، اس سے مراد کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف بادشاہوں کے بلکہ غریبوں اور گداگروں کے بھی سلطان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اور اگلے سوال کا جواب ہے، حضرت محمد مصطفیٰ بہت نرم دل اور محبت کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح پسند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے دنیا میں چھائی ہوئی نفرت کے اندھیرے ختم ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لوگوں کو ہمیشہ فائدہ ہوا، جیسے پانی سے کھیت ہرے بھرے ہوتے ہیں۔ اس نعت میں غزوہ بدر اور غزوہ خندق کا ذکر ہے۔ اور اگلے سوال کا جواب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اگلے سوال کا جواب ہے، مواخات مدینہ بھائی چارے کی ایک اہم مثال ہے۔ جس طرح انصار مدینہ نے مہاجرین مکہ کو بھائی بنایا اور اپنی ہر شے کو اپنے مہاجرین بھائیوں کے ساتھ بانٹا، اس سے بڑی قربانی اور اخوت کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس مواخات میں ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں، ایک دوسرے کے مشکل حالات میں کام آئیں۔ مسلمانوں پر کوئی مصیبت آئے تو سب ایک ہو جائیں، آپس کے اختلافات کو مٹا کر محبت کو فروغ دیں۔ نعت کے مطابق دیے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختیاں برداشت کیں۔ مکہ میں نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو غفار سے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکستہ دلوں کو محبت سے جوڑا۔ بدر نام ہے ایک میدان کا۔ اگلا سوال ہے، نعت کے مطابق درست لفظ لگا کر مصرعے مکمل کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر مصطفیٰ بن کر آئے، امیروں کو راز اخوت بتایا، غریبوں کے حاجت روا بن کر آئے، وہ مکہ کی سختی وہ طائف کا منظر، کہیں صلح کا سلسلہ بن کر آئے۔ اگلا سوال ہے، دیے ہوئے الفاظ کے قافیہ لکھیں۔ مصطفیٰ مجتبیٰ، رضا مزہ، گدا صدا، راز ساز، خادم نادم۔ قافیہ کہتے ہیں ہم آواز یا ہم وزن الفاظ کو، مطلب جن کی آواز ایک جیسی ہو، جس طرح جہاں، کہاں، وہاں، اس طرح کے الفاظ جن کی آواز ایک جیسی ہو اس کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ لکھنا سیکھیں۔ سوال نمبر 8، جملے بنائیں۔ رضا، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ گدا، باہر گداگر بھیک مانگ رہا ہے۔ خادم، اپنے خادم سے سامان منگوا لو۔ محبت سے نفرت کو جیتا جا سکتا ہے۔ صدا، فقیر صدا لگا رہا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے جی، ان اشعار کی تشریح لکھیں۔ امیروں کو راز اخوت بتایا، غریبوں کے حاجت روا بن کر آئے۔ اب اس شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امیروں اور غریبوں کے نبی تھے۔ امیر لوگوں کو محبت کرنا سکھایا، کیسے غریبوں، ناداروں اور محتاجوں کی مدد کی جائے اور ضرورت مندوں سے محبت کی جائے۔ اسی طرح غریبوں کے لیے آسانی پیدا کی، ان کی تکالیف اور پریشانیوں میں ان کا آسرا بن گئے۔ جب امیر غریب سے محبت کرے گا تو غریب کے لیے خود ہی آسانی ہو جائے گی۔ کہیں بدر و خندق میں فوجیں لڑائیں، کہیں صلح کا سلسلہ بن کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کا مقابلہ بہادری اور دلیری سے کیا، جس کی اہم ترین مثالیں غزوہ بدر اور غزوہ خندق ہیں۔ مسلمانوں نے کفار مکہ کے خلاف فتح پائی، اور جہاں پر صلح سے کام بنتا تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت و دانائی سے وہاں صلح کا پیغام بھیجا، امن اور محبت سے لوگوں کو رام کیا۔ مل کر کریں بات۔ نعت کا مرکزی خیال اپنے ساتھیوں کو بتائیں اور نعت کے اہم نکات پر تبادلہ خیال بھی کریں۔ اس نعت میں شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام باقی انبیاء سے بڑھ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور دین کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پھیلانے کے لیے ہر طرح کی سختیاں برداشت کیں، لوگوں کے مظالم برداشت کیے، پھر بھی دعائیں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہر رتبے، ہر منصب اور ہر ذات کے انسانوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عزت اور محبت پیدا کی، پریشان حالوں کو آسرا دیا، شفقت کا ہاتھ سر پر رکھا، کفار مکہ کا مقابلہ دلیری اور حکمت سے کیا، کئی غزوات میں فتح حاصل کی، جن جگہوں پر صلح سے معاملات حل ہوتے وہاں بردباری سے کام لیتے ہوئے صلح کو فروغ دیا، گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی زندگی کی طرف کھینچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان سے محبت کرنا ہی ایمان مکمل ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی مسلمان مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قواعد سیکھیں۔ نعت میں موجود 3 جمع الفاظ کے واحد اور 3 واحد الفاظ کی جمع لکھیں۔ دلوں، آئے آیا، فوج فوجیں، سلسلہ سلسلے، منظر مناظر، ہوا ہوائیں۔ دیو یا اشعار کی مدد سے پوچھے گئے مقامات کے بارے میں بتائیں اور اپنی کاپی میں تصاویر لگا کر جملے لکھیں۔ ان اشاروں میں جس مقام کا ذکر ہے وہ مدینہ منورہ ہے۔ مدینہ منورہ اسلامی حکومت کا سب سے پہلا دارالحکومت ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء مدینہ میں ہے۔ مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب تھا۔ اسی شہر میں اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی جو کہ اصحاب صفا کہلاتی ہے موجود ہے۔ یہاں صحابہ کرام نے دین سیکھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک یہاں موجود ہے۔ جنت کا وہ ٹکڑا جو کہ دنیا میں ہے اور ریاض الجنہ کہلاتا ہے، اسی شہر میں ہے۔ اسی شہر میں مہاجرین مکہ جب آئے تو انصار مدینہ نے انہیں بھائی بنایا۔ اور آخری پوائنٹ ہے، مواخات مدینہ سے بڑی اخوت کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 2، اور اگلے لیکچر میں ہم سبق نمبر 3 کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے۔ اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ والسلام۔